والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سے ہم درس قرآن کا جو انداز ہے یہ اب تک جو ہم درس دیتے رہے ہیں اس میں ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ ہے باقاعدہ مطالعہ قرآن، باقاعدہ ایک نظام کے تحت۔ تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو اپنے درس کا موضوع بنائیں، اس لیے کہ بڑی صورتیں جس طرح بس سورۃ البقرہ اگر ہم اسے شروع کریں تو وہ تو اتنی بڑی ہے کہ ایک ہی صورت جو ہے وہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے اور 286 اس کی آیات ہیں۔ تو ایک صورت کے مکمل مطالعے کے لیے کم از کم ہمارے پاس 40 ہفتے ہونے چاہیے۔ 40 ہفتوں میں اگر ہم ہر ہفتے ایک رکوع پڑھیں تو گویا کہ صورت کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اب ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی فرصت کہ ایک ایک صورت کے لیے ہم اتنا وقت ڈیووٹ کر سکیں، لگا سکیں یا اتنا انتظار کر سکیں۔ اگرچہ ہم جن اکابر کو آج اپنا رہنما مانتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو تصور کیجئے کہ وہ کیا شخصیتیں تھیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے ان کا خالق اور مالک راضی ہو گیا اور اپنی رضامندی اور خوشنودگی کا انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو وہ جو ہمارے اکابر تھے جن میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو ان دونوں کا بیان ہے کہ ہم نے یعنی الگ الگ ہم نے یا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورۃ البقرہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سورۃ البقرہ کے مضامین کی کیا شان ہے، کتنے مضامین ہیں اس میں کہ سکھانے والے بھی عرب، سیکھنے والے بھی عرب، سکھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ رسول، نبی، خاتم النبیین، اور سیکھنے والے بھی خلیفہ راشد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے پڑھا اور 8 سال میں یہ سورہ ختم ہوئی تو کیا مضامین ہوں گے، کتنے مضامین ہوں گے، یعنی گویا کہ ایک سمندر ہے معانی کا، مقاصد کا، علوم الہی کا، کہ جس کو سیکھنے کے لیے سیدنا عمر فاروق کو 8 سال لگانے پڑے، لیکن نہ تو ہمارے پاس وہ ہمتیں ہیں، نہ وہ ارادے ہیں، نہ وہ ذوق ہے، نہ وہ شوق ہے، اس لیے ہم بہت سی مصروفیتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں 30ویں پارے کی ان کو اپنے ان دروس کا، ہفتہ وار دروس کا موضوع بنائیں، اور چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہمارے سامنے آئیں گی ان میں پہلے سورۃ الفاتحہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہماری کوئی نماز جو ہے، نماز کی کوئی رکعت جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اتنی اہم ہے۔ کوئی نماز اور نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں کہ جس میں فاتحہ شامل نہ ہو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے دروس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں، اور پھر جب سورۃ الفاتحہ کا یہ درس ختم ہو
تو پھر ہم 30ویں پاری کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو اپنا موضوع بنائیں اور ایک ایک دو دو نشستوں میں ایک ایک صورت ختم کرتے چلے جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نماز ہے وہ بامعنی اور بامقصد نماز بن جائے گی۔ اس وقت تو ہمارا حال یہ ہے نمازوں کا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تمام بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر ہم نے نماز کی نیت باندھی اور ادھر بھولے ہوئے واقعات، کہانیاں، قصے، لین دین، سارے کا سارا ہمیں نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، ہماری نماز میں یہ تشویش، یہ پریشان خیالی، پراگندہ خیالی کیوں ہوتی ہے؟ تو محترم خواتین اور حضرات، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کے معانی اور مقاصد پر ہماری نظر نہیں ہوتی، اور جس وقت بھی آپ کسی لفظ کے معنی اور مقصود کو نہ سمجھتے اور اسے آپ دہرائیں تو دماغ کی یا ذہن کی اس کے اوپر گرفت پوری نہیں ہوتی، اور جب گرفت پوری نہیں ہوگی ذہن تو ذہن کا ایک حصہ لفظ کے ساتھ اٹیچ ہے اور گلیشیئر کی طرح اس کے 9/10 حصے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ تو وہ اجزاء ذہن کے جو کہ اس کے اوپر کمانڈ نہیں پا رہے وہ لازماً اپنا آؤٹ لیٹ چاہیں گے، نکاس چاہیں گے، اپنے لیے اخراج چاہیں گے کہ ہماری ایکٹیویٹی ہو۔ اب وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے وہ اپنے اپنے کھاتے، اپنے اپنے شعبے، اپنے اپنے وہ محکمے تلاش کریں گے اور وہ پھر کارکردگی اپنی دکھائیں گے۔ پھر ہمارا ذہن کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ سبب ہے۔ اب اس کا حل جو تھا وہ کیا تھا؟ تو قرآن حکیم میں سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ، 4/43، ہاں، سورۃ النساء چوتھی سورت آیت نمبر 43 کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم صلاۃ کے قریب نہ ہو، کب؟ وانتم سکارى، اس حالت میں کہ جب تمہارے اوپر سکر کی حالت طاری ہو۔ اب یہاں سکر کے بارے میں ہمارا مذہبی ذہن یہ بنا دیا گیا کہ اس سے مراد نشہ ہے، شراب کا نشہ ہے، اور شراب تو ہم پیتے نہیں، لہذا ہم تو سکر میں آتے ہی نہیں۔ لیکن قرآن اس کو سکر نہیں کہتا۔ شراب کا نشہ جو ہے یہ سکر کی ایک قسم ہے، کل کا کل سکر یہ نہیں ہے۔ سکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے، حتی تعلموا ما تقولون۔ سکر اس حالت کو قرآن کہتا ہے کہ جس میں کہنے والا جو الفاظ کہے اس کو عقل یا مائنڈ یا برین یا ذہن اس کو سمجھ نہ رہا۔ اب اگر ہم پنجابی زبان میں کوئی لفظ بول رہے ہیں تو ہم پر سکر کی حالت یہ ہے کہ ہم نے نشہ کیا ہو، تو ہم آؤٹ آف کانشیسنیس ہوں گے، جو الفاظ بولیں گے اس پر ہماری کمانڈ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم انگریزی کے الفاظ بول رہے ہیں، عربی کے بول رہے ہیں، فارسی کے بول، اس کو ہم سمجھ نہیں رہے، ہماری گرفت نہیں ہے سمجھ اور بصیرت کے حوالے سے، تو وہ ہم پورے شعور کے ساتھ دہرانے کے باوجود بھی سکر کی حالت میں ہیں۔ اسی لیے سورۃ الحج اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جب قیامت کا ہولناک منظر لوگوں کے سامنے آئے گا، تری الناس سکارى، اس وقت لوگ سکارا ہوں گے، وہی سکارا جس کا 4:43 میں حوالہ دیا گیا، وہی حوالہ ہے، وتری الناس سکارى، دیکھے گا کہ اس وقت تو لوگوں کو کہ وہ سکر میں ہیں۔ پھر 22/2۔ تو اس کا اب یہ معنی نہیں ہے کہ ساری مخلوق نے اس وقت شراب پی لی ہوگی، سب مخلوق خدا جو ہے اس کو اللہ شراب دے دے گا، یا لوگوں کو شراب مل جائے گی، یا ادھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ شراب پی رہے ہوں گے۔ بلکہ قرآن نے کہا وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
فرمایا شکر نشہ شراب کا نہیں ہوگا بلکہ قیامت کی ہولناکی سے ہر آدمی حواس باختہ ہوگا. جس طرح کہ اچانک کسی مجمع کو خبر مل جائے کہ جی مثلا باندھ ٹوٹ گیا، حفاظتی باندھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب کا ریلا جو ہے وہ تمہارے گھروں کا رخ کر رہا ہے، اس وقت کیا یعنی ذہن کی حالت ہوتی ہے؟ حواس باختہ ہو جاتا ہے، کچھ اسے خبر نہیں رہتی. اب جو اس کے سامنے آ گیا ہے بھاگ رہا ہے، بیوی ہے تو خامد ہے تو بچے ہیں تو باپ ہے، ہر آدمی بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگم بھاگ دوڑتا چلا جا رہا ہے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، کسی طرح بس اپنے آپ کو بچا لے. تو اس کیفیت کو قرآن حکیم نے شکر کہا ہے. تو شکر وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان کا مائنڈ جو ہے وہ الفاظ کے اوپر اس کی گرفت نہ ہو. اور اس وقت تمام غیر عرب کی جو نماز ہے وہ شکر کی حالت میں ہو رہی ہے. تو عرب جو ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کی نماز کیا ہے؟ وہ جو عرب ہے اس کا المیہ دوسرا ہے. عرب کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اس وقت ہمارا یہ مسئلہ ریکارڈ میں آ رہا ہے لیکن وہ خواتین کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس پہ صلات کو ختم کر دیا ہے. صلات یہاں سے شروع ہوتی ہے. مسجد میں جو ہماری ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار عبادت ہے، یہ بندگی کا اقرار ہے، یہ غلام ہونے کا اقرار ہے. اصل صلات شروع ہوتی ہے مسجد سے منڈی کی طرف. یعنی مسجد میں جو ہم اقرار کرتے ہیں ہم پوری زندگی کو اس مسجد کے نمونے پر جب ڈھالیں گے نا تو پھر ہماری ہوگی صلات قائم. عرب کیا کرتا ہے کہ وہ شعوری طور پر یہ کہہ کر کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ اقرار عبدیت مسجد میں محدود کر دیتا ہے اور مسجد کے اقرار کو پوری زندگی پر نافذ نہیں کرتا. ایسا ہی ہے کہ جس طرح ہم کسی حاکم کے سامنے، آقا کے سامنے جائیں اور کہیں 5 وقت 3 وقت کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، 3 وقت 5 وقت اقرار کریں، لیکن پھر اقرار کر لینے کے بعد اب اس کے گھر سے اٹھ کر آ جائیں، رجسٹر پہ جا کر اندراج کروایا کہ جی میں آپ کا سرونٹ ہوں، میں آپ حاضری لگوانا. تو اب حاضری کے بعد تو کام شروع ہوتا ہے، آپ تو وہاں سے تو کام شروع ہونا ہے. اب ہم حاضری لگا کر آ گئے، اب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو اب جب مہینہ گزرے گا یا سال گزرے گا تو ہم کہیں جی ہمیں پیمنٹ کرو. تو مالک ہے کس چیز کی پیمنٹ؟ کہ جی ہم آ کر روزانہ حاضری لگا تو حاضری کی کسی نے دی ہے، پیمنٹ ہوئی ہے. پیمنٹ تو کام کی ہوتی ہے، کام کیا کیا تم؟ تو یہ 4 ٹائم یا 5 ٹائم یا 3 ٹائم یہ حکومت کے رجسٹر میں ہم حاضری لگا کر آ رہے ہیں، لیکن حاضری لگانے کے بعد جو ڈیوٹی اور فرائض سونپے گئے ہیں ان کا ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو ہم عربوں کی صلات میں حکم یہ ہے، نقص یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے اندر اقرار عبدیت کو فائنل بنا دیا ہے. حالانکہ نبی پاک فرمان ہے جو علت لی الارض کلھا مسجدہ، میرے لیے تو پوری روئے زمین جو ہے وہ مسجد بنائی گئی ہے. یعنی وہ مسجد جو 4 دیواری والی ہے نا وہ سارا نظام آپ نے گھر میں بھی لانا ہے، منڈی میں بھی لانا ہے. یعنی پوری روئے زمین کو آپ نے مسجد بنانا ہے. اور اس میں یہ سبق ہے کہ مسجد کیا مسلمانوں کی مسجد پر غیر اللہ کا قبضہ ہو سکتا ہے، غیر کا قبضہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب پوری روئے زمین آپ کے لیے مسجد ہے تو اس کولے زمین کا ایک ایک چپا جو ہے نا وہ مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. آج روئے زمین مسجد تھی ہماری اور قبضہ آج کہاں کس کا ہے؟ کہیں برطانیہ کا ہے، کہیں امریکہ کا ہے، کہیں فرانس کا ہے، کہیں ہندوستان کا ہے. اور جہاں بظاہر ہمارا قبضہ ہے وہاں پر بھی نظام ان کا ہے. محافظ ہمارے وہ ہیں،
دفاع ہمارا ان کے ہاتھ میں ہے، سارا بینک کا نظام ان کا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہماری صلات صحیح معنی میں صلات بنے، اور یہ تب بنے گی جب ہم صلات میں جو اقرار کرتے ہیں، جن الفاظ میں وہ اقرار کرتے ہیں، ہم اسے جانیں۔ یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ مثلا اگر ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ نخلاؤ و نترکو من یحجرک۔ کتنا بڑا اعلان ہے اگر یہ مسلمان دعائے قنوت پڑھنے والا شعوری طور پر اس کو پڑھے تو دوسرے دن دیکھو امت میں انقلاب آ جائے۔ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ شعوری نہیں ہے، یہ سکارا ہے، یہ سکر کی حالت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے دعائے قنوت میں؟ نخلاؤ و نترکو من یحجرک۔ خلا کا من ہوتا ہے پاؤں سے جوتے کو اتار دینا، ناترکو تارا کا چھوڑ دینا، ڈسکارڈ کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس کو اہمیت کے قابل نہ سمجھنا۔ اور یحجرک، اے اللہ جو تیرے قانون کو توڑے گا۔ تو دعائے قنوت میں یا وتروں میں مومن اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر تیرے نام پر حلف اٹھاتا ہوں، اور حلف میرا یہ ہے کہ اللہ جو تیرے قانون کو توڑے گا، تیرے قانون کو چھوڑے گا، اس سے میں اپنے آپ کو اس طرح علیحدہ کر دوں گا جس طرح وہ جوتا جو میرے پاؤں کو تنگ ہوتا ہے، یہ میرے پاؤں کو تنگ کرتا ہے۔ تو جو مومن خود یہ اقرار کرے کہ اللہ جو تیرے قانون کو توڑے گا میں چھوڑ دوں گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود قانون کو توڑنے والا ہو؟ وہ خود اس قانون کو جو ہے نظر انداز کرنے والا ہو۔ اس میں قانون الہی یہ ہے، سورۃ البقرہ آیت 275، کہ اے مسلمان مومن ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو چھوڑ دے، اور اگر نہیں چھوڑتا تو یہ تیرا اقدام اعلان جنگ ہے میرے خلاف۔ تو اب وہ اقرار تو کرتا ہے کہ اللہ میں اس کو چھوڑوں گا جو تیرے قانون کو توڑے گا، لیکن وہ ایک طرف سود بھی لے رہا ہے پیسے دے کر، اور دوسری طرف دعائے قنوت بھی پڑھ رہا ہے، اور بڑے خشوع سے کہہ رہا ہے نخلاؤ و نترکو من یحجرک۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات سے فریب کر رہا ہے، اللہ سے نہیں، کیونکہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کوئی قوم اللہ کو تو فریب دے نہیں سکتی۔ اللہ کو فریب دینے کی کوشش اصل میں فریب نفس ہے، سیلف ڈسیپشن۔ اللہ کو فریب دینے والا اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے فریب کہ جس طرح تم کسی کے رجسٹر میں جا کر اندراج کرو، حاضری لگاؤ، کام نہ کرو، تو مہینے کے بعد تم تو اس خوش فہمی میں ہو کہ ہمیں کچھ ملے گا، لیکن مہینے کے بعد جب تم لینے جاؤ گے تو الٹا تمہیں پکڑ لے گا، کہے گا دینا کیا ہے، تم تو مذاق کر رہے ہو ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ، وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ ہے، یہ درس کا سلسلہ ہماری نمازوں کو صحیح معنی میں نماز بنائے گا۔ اس سے ہم جانیں گے کہ فاتحہ کیا ہے، فاتحہ میں ہم کیا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کیا اقرار ہے، اپنے ساتھ ہمارا کیا اقرار ہے، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا اقرار ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا جو کچھ کہا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس طرح ہمارے یہ جو دروس ہیں ان میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فاتحہ کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ایک لفظ کیا ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین حمد کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، رحمانیت کیا ہے، رحیمیت کیا ہے، مالک یوم الدین مالکیت کیا ہے، یوم الدین ہونا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کیا ہوتی ہے، صراط مستقیم ہے کیا، کیسے ملتا ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، کون نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر نعمتیں ملتی ہیں، تو نعمتیں ہیں کیا،
کب ملتی ہیں، کب چھنتی ہیں، نعمت پانے والی کون سی قوم ہوتی ہے، نعمتوں سے محروم ہونے والے کون ہوتے ہیں. تو پہلے ہمیں ان مضامین کا، ایک ایک مضمون کا ہمیں ادراک ہوگا، ہم اس کو جانیں گے. پھر جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں بڑا نہیں، اے اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تیرا نظام بڑا ہے، تیرا قرآن بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میرا نفس چھوٹا ہے، میرے ماں باپ چھوٹے ہیں، میرا ماحول چھوٹا ہے. تو گویا کہ جب تک نمازی اللہ کے نظام، کلام اور قرآن کے سامنے اپنے آپ کو عملی زندگی میں چھوٹا نہ بنائے، عملی زندگی میں وہ چھوٹا نہ ہو، اس وقت تک اس نے کوئی صلاۃ ادا نہیں کی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی نمازی نماز پڑھ کر یوں ہی مسجد سے نکلتے ہیں تو ترد علیہم صلواتہم بکرۃ وعشیہ، تو ان کی نماز اسی وقت ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، لوٹا دی جاتی ہے. کہ جن کو نماز میں سوائے اٹھنے بیٹھنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، نماز ان کے منہ پر دے ماری جاتی. تو نماز ایک نور ہے. اگر نماز پڑھنے سے آپ کے دل دماغ میں نورانیت پیدا نہیں ہو، اور یہ نورانیت عمل سے پیدا ہو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں. ہر وہ چیز چھوٹی ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے. پھر ہم نے ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھنا جو ہے یہ کنایا ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ اب میں کسی چیز کا مالک نہیں رہا، میرے ہاتھ بن گئے، یعنی اب میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی، میں خالی ہاتھ ہو گیا ہوں. یا پہلے ہم اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے اوپر، ہاتھ اٹھانا پھر اس کو نیچے لاتے. تو ہاتھ اٹھانا کس چیز کا کنایا ہے، سمبل ہے دستبردار ہو جانا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، صبح شام کہتے ہیں بھئی میں اس چیز سے دستبردار ہوتا ہوں. دستبردار ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے اپنی جو دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری نہیں، یہ کسی اور کی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آج سے، اس وقت سے میری کچھ نہیں، میری کوئی چیز نہیں، نہ جان میری، نہ مال میرا، نہ اولاد میری، میری اب کوئی چیز نہیں رہی. اے اللہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، یہ جان بھی تیری، یہ مال بھی تیرا، یہ اولاد بھی تیری، یہ وقت بھی تیرا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے. کتنا بڑا اعلان ہے. اگر اس اعلان پر مومن قائم ہو جائے تو یہی ہماری صلات جو ہے ہمارا سارا رخ تبدیل کر دیتی ہے، بشرطے کہ یہ شعوری طور پر ہو اور ایمان کی حالت میں. تو پہلی چیز ہوئی ہاتھ کو اٹھا لینا. ہاتھ کو اٹھا لیا ہم نے. ہاتھ کا اٹھا لینا مانا کیا ہوا، دستبرداری، کہ ہم دستبردار ہو گئے، میں دستبردار ہو گیا، اب کوئی چیز میری نہیں ہے. تو اب ہم نے سوچنا ہے کہ واقعی ہم جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو کیا واقعی ہم صادق ہوتے، سچے ہوتے؟ کیا ہم واقعی ہر چیز سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں؟ کیا شعوری طور پر آج تک ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور جھانک کر یہ بتائیں کہ کوئی ایک صلات بھی ہماری ایسی ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہاں واقعی فلاں صلات جو تھی اس میں نے یہ شعوری طور پر اقرار کیا تھا کہ میرا کچھ نہیں اور اس پر میں قائم ہوں. تو گویا کہ ابھی تو ہم نے صلات ادا کرنے کے باوجود اس کی طرف ہم نے
اپنا قبلہ بھی صحیح نہیں کیا، ہمارا رخ بھی صحیح نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ صلوات میں ہاتھ اٹھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ تو ہمارے یہ دروس آپ کو بتائیں گے کہ یہ صلوات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے آپ کا قبلہ کیسے صحیح ہوگا، اور کس طرح آپ کے جو تشویش، پریشانیاں، پراگندہ خیالیاں صلوات میں جو آتی ہیں، تو یہ ساری اس عمل سے دور ہوں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ صلوات سے کس طرح اللہ آج اپنے رب کے حضور میں بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ یہ صلوات بندے کو اس کے رب کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ فرش پہ بیٹھا ہوا انسان عرش والے سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم صلوات اس طرح ادا کرو جس طرح کہ تم اپنے مالک کو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے اول درجہ۔ یہ نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ کہ وہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو صلوات دور کرتی ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ حیوانیت ہے۔ اللہ چونکہ نور ہے، اور نفخت فیہ من روحی، ہمارے اندر اس نے اپنی اس نور کا ایک شمع، ایک اس کا حصہ، ایک اس کا ایک جھلک، ایک اس کی تجلی ڈالی ہے، اور اس کو پردوں کے اندر رکھا ہے۔ ان پردوں کو ہٹانا ہے تاکہ نور نور کے ساتھ اتصال کرے، یہ نور اس عالم انوار کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرے۔ تو اس لیے ہم ان دروس میں جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، حقیقت صلوات سے، حقیقت الفاتحہ سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں صلوات کی حرکات پر، اور چونکہ درس تو اگلے بدھ کو بھی ہوگا، 8 دن کا درمیان میں فاصلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ ان 8 دنوں میں جو ہم نے صلوات ادا کرنی ہے، اس صلوات کی ایک ایک حیات قضائی کے بارے میں ہمیں شعوری طور پر معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلا عمل ہوا اللہ اکبر، اور ہم نے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانا جس طرح بتایا گیا دستبردار ہونا ہے، ہم ہر چیز سے دستبردار ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھ لینے کا یہ معنی ہے کہ اللہ اب اس جو کچھ ہم تجھے دے چکے ہیں، جو کچھ ہم آپ کو دے چکے ہیں، اب اس میں ہم کوئی اپنے طور پر تصرف نہیں کریں گے، اپنے طور پر اس کو ہم کام میں نہیں لائیں گے۔ ہمارے ہاتھ تو بن چکے، ہم دے چکے، آپ کا ہو چکا، جو کچھ ہمارا تھا ہم نے آپ کو سب دے دیا۔ یہ دے دینا جو ہے، سورۃ التوبہ آیت 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو مومن ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ نہ کرے۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مومن یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ جان میری جان نے، مال میرا مال نے۔ مومن اپنے جان اور مال سے دستبردار ہونے کا ایگریمنٹ کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عوض میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ جان مال دینا اور جنت لینا، یہ دو فریق ہیں معاہدے کے، ایک طرف اللہ، ایک طرف مومن۔ دو چیزیں جو درمیان میں لینی دینی ہے۔ مومن نے دینی ہے جان اور مال، اور اس کے مقابلے میں ملنی ہے الجنہ۔ اور یہ جنت موعود نہیں ہے، وعدے والی جنت نہیں ہے، کیونکہ جان مال تو تم نقد دے رہے ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جان مال تم نقد دو اور اللہ کی جنت ادھار ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھار کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو۔ اس ہاتھ تم مجھے اپنا جان اور مال دے دو، دوسرے ہاتھ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اسی لیے سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے ساتھ پکا عہد کر لیتے ہیں نا، ان کو میں 2 جنتیں دیتا ہوں، ایک جنت نہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے،
اور یہی دنیا کی جنت آخرت میں شہادت کے طور پر ملتی ہے. یہاں بھی جنت، حیات آخرہ میں بھی جنت. جو اس دنیا میں جنت سے محروم ہیں ان کو آخرت میں جنت کیا ملے گا؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اس اندھے سے مراد بلائنڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بلائنڈ ہونا تو اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے. یہاں اندھا ہے ایمان میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، اور اللہ کی جنت کو نہ پانے والا اندھا ہے. تو اس لیے 9:111 میں ہم نے دیکھا کہ مومن نے جان اور مال دے دیا. اللہ نے کہا میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اور یہ جنت نقد جنت ہے، حیات دنیا میں جنت. یہ پانا ہمارا نصب ہے. اب ہم نے یہ جو 9:111 کا ایگریمنٹ کیا ہے نا، اس کی پریکٹس ہم 5 دفعہ دن میں کرتے ہیں. ہر دفعہ جب ہم صلاۃ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں وہ عہد یاد دلایا جاتا ہے کہ جان تمہاری نہیں ہے، مال تمہارا نہیں ہے. کیونکہ جان انسان کو عزیز ہے، مال عزیز ہے، اور یہ جان اور مال فتنہ ہے. یہ جان اور مال ہر وقت انسان کو اس عہد سے دور لے جاتی ہے. اس لیے 5 دفعہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا، جان میری نہیں، مال میرا نہیں، اس کو یاد کرو. تو یہ ہماری صلاۃ عہد ہے جان مال کو اللہ کے سپرد کرنے کا. تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہاتھ باندھنے کا یہ معنی ہے کہ مالک جو تو مجھے کہے گا کہ اس جان میں اتنا تصرف کر لو، اس مال میں سے اتنا لے لو، بس اتنی میں مال میں سے مقدار لوں گا، اتنا وقت لوں گا، باقی جان مال تیرے ہی پاس رہے گی. یعنی گویا کہ جان مال دے کر مومن کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. اس معاہدے سے پہلے وہ مالک ہوتا ہے. جب یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اب مومن ٹرسٹی ہو جاتا ہے. اب مومن ٹرسٹی ہے. کیا مانا؟ اب مومن کی حیثیت کیشیئر کی ہے. مومن اپنی جان اور مال پر کیشیئر ہے، مالک نہیں ہے. سورہ حدید 57 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اب تم مالک نہیں رہے، کیشیئر ہو. تو کیشیئر کا بھی آپ کا جو چیک آتا ہے اس کو کبھی پیمنٹ کرنے میں اس کو کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ تو یہ بات میں تو سمجھ رہی ہوں، لیکن تھرڈ پرسن نہیں سمجھتا. تو ان کو سمجھانا تمہارا اور ہمارا فرض ہے نا. اس کو سمجھانا ہمارا اور آپ کا. یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس صلاۃ میں ہم کیا عہد کرتے ہیں اور اس میں ہماری یہ حرکات و سکنات کیا معنویت رکھتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ ہم نے کھولے، پھر ہم نے ہاتھ باندھ لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری صلاۃ تب صلاۃ بنے گی جب اپنی مال پر اور جان پر ہم اللہ کے حکم کو جاری کریں گے. جہاں وہ کہے گا جاؤ ہم جائیں، جہاں سے روکے اس سے رک جائیں. اب دیکھیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ نمازی ہیں، اور نمازی وہ ہوتا ہے جو جان اور مال کا مالک نہیں ہے. اب آپ نے کہا چلو بہنوں فلان جگہ درس قرآن ہو رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وقت ہوگا تو آ جائیں گے. ہیں پکے نمازی، جب پکی نماز تو نماز میں تو تم نے عہد کیا تھا کہ اب جان تمہاری نہیں، مال تمہارا نہیں، اور یہ جان و مال تم اللہ کو دو گے، اللہ کے کلام کو دو گے. تو جب تمہیں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بلایا گیا تو تم کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم کن کے لیے ہے جی؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے ہے، گپ بازی کے لیے ہے، ہاں جی، مجرد بچوں کے لیے ہے، خامن کے لیے ہے، دنیا کے مشاغل کے لیے ہے. جو دھرتی کا سامان ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے. اور جو اللہ کا کلام ہے کہ جو نور ہے اور جس نے ہمارے اندر نور کو بھرنا ہے اور جس سے ہمارا رخ صحیح ہونا ہے،
اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نے اپنی صلات کی جو اصل حیثیت ہے اس کو نہیں سمجھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان جزیات کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ میرا تو آج کا لیکچر جو ہے وہ صلات ہی پر ہو گیا. تو اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں اور یہ بتاتی ہوں کہ فاتحہ جس سے کہ قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے اور جس کے مضامین کی طرف ہم نے آنا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کے مضامین کو ہم سمجھیں. تو اس سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو جس کا معنی یہ ہے کہ میں یا ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے اس پاک کلام کو اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. تو اللہ کے نام سے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ ہم اللہ کے نام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تو نام ہی جو ہے نا بہت بڑا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی وہ اس کا تو پیغام ہی پہنچ جائے نا، اس کے خود آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی کوئی ہم نے سفارش کروانی ہو، کسی سے کوئی کام لینا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں صاحب ہمارے ساتھ چلو. وہ کہتا ہے میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا یہ کارڈ ہی لے جاؤ، میرا تو کارڈ ہی کافی ہے. یہ ہم کہتے ہیں میرے کارڈ کی بھی کیا ضرورت ہے، تم میرا اسے نام دے دینا. یا جہاں مثلا سہیلیوں میں دوستوں میں دوستی پکی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو کارڈ ہی نہیں نام ہی وہاں کام دے گا تمہیں. تم یہ ثابت کر دینا، یہ کہہ دینا کہ وہ فلاں کی دوست ہے، فلاں کا رفیق ہے، تو دیکھو وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تو نام ہی، اگر تم اللہ کے نام ہی کو سمجھ جاؤ، اللہ کا کام اور ذات تو بہت دور ہے، اللہ کا تو نام ہی اس کائنات کے اندر برکات دینے والا ہے. اللہ کے نام ہی پر تمہیں رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ لو کہ اللہ کا نام ہے کیا. تو اللہ کیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، کس سے ہم پوچھیں؟ صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ صرف اللہ کا کلام ہمیں بتائے گا. اللہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا بہترین ذریعہ جاننے کا اللہ کا کلام ہے. وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال سمجھیں. اگر کوئی شخص مصور کو جاننا چاہتا ہے، مصور کو جاننا چاہتا ہے اور مصور فرض کر لیں کہ نظر سے اوجھل ہے، نظر سے اوجھل ہے، تو مصور کو جاننے کا بہترین طریقہ اس کی تصویر ہے. جتنا ہم تصویر کو جانیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کی خوبیوں اور کمالات کو جانیں گے، اتنا ہی ہمارے اوپر جو مصور ہے اس کی ذات کا، صفات کا ریفلیکشن یا انکشاف یا تعارف یا معرفت ہمیں حاصل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تصویر کیا ہے، وہ مصور کا ایکسٹینشن. تو تصویر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اصل میں مصور ہی ہے، مصور کی ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے. تو اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا بہترین ذریعہ اس کا کلام ہے، کیونکہ کلام کچھ بھی نہیں ہے، وہ متکلم جو ہے، اسپیکر جو ہے، اسی کی ذات کا، یعنی اس کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے، اسی کی ذات کا اظہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اظہار ہوا ہے کائنات میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا اظہار ہوا اسے کہ کلام ہے۔ کلام زیادہ یعنی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو لفظ یا عمل ہوتا ہے نا، عمل کو تو پرکھنے کے لیے پھر ایک اور چیز درکار ہوتی ہے، لیکن لفظ تو خود بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اس کے کلام سے۔ تو اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اس مطالعہ قرآن کا یا کسی بھی کام کا عموماً آغاز کرتا ہے اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب اللہ کے نام سے جب ہم کسی کام کو شروع کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کام برا ہو، ردی ہو، ناقص ہو۔ کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی برے کام پر یا برے کام کی نسبت ہم نے اپنے کسی اچھے دوست کی طرف کی ہو؟ کسی کو ہم کہیں کہ وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اس کی طرف جو ہم خط لکھیں اس میں برے الفاظ ہو، برا عمل، برا کام، اس کی نسبت ہم کبھی اپنی ذات کی طرف یا اچھے دوست کی طرف نہیں کرتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی روک یہ ہو جائے گی، لگ جائے گی کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم کوئی برا کام نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا چیک ہے، پہلی پابندی ہے، پہلی رکاوٹ ہے جو مومن کو برا ہونے سے اور برائی کی طرف جانے سے روک دیتی ہے، بشرطے کہ وہ شعوری طور پر اس بات کو جانتا ہو۔ تو جب وہ شعوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو وہ ہر برے کام سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ پتہ ہے اسے کہ میں نے تو اس کام کو اللہ کے نام پر شروع کیا، اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اب یہ کام جو آج ہم اور آپ شروع کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر کسی کام میں کوئی ضامن بڑا ہو، مثلا ہم کوئی کام کریں اور وہ کہ بھائی ضامن دو تم اس کام کے لیے کہ یہ جاری رہے گا، تو اس میں ہم اپنے باپ کا نام دے دیں یا اپنے بھائی کا نام دے دیں، بیٹے کا نام دے دیں، تو وہ ہمارے دل میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو اب اس کام کے لیے میں نے ضامن کس کو دی ہے؟ اپنے باپ کو۔ اب اگر میں اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچاؤں گا، پورا نہیں کروں گا، تو کس پر حرف آئے گا؟ میرے باپ پر آئے گا۔ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے باپ سے اتنا ہی تعلق ہے، بھائی کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے، بیٹے کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے۔ تو جب ہم باپ، بھائی، بیٹا، اس کے نام پر کسی ضمانت کو کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ بٹا لگے، تو جب ہم اللہ کے نام کو ضامن قرار دے کر اپنے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں، اس درس کے سننے کا آغاز کر رہے ہیں یا سنانے کا آغاز کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ میں درمیان میں چھوڑ دیں؟ درمیان میں چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمارا وہ مقام نہیں ہے جو ہمارا مقام باپ کا یا بھائی کا یا بیٹے کا ہے، جبکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اور یہ تمام مادی رشتے تو دھرتی کا مال ہیں جو دھرتی پر رہ جائے گا، لیکن وہ رشتہ مادی رشتہ ہے اور اسی نے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ ہم جو عہد کر رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کا اپنے اندر عزم اور ارادہ پیدا کریں۔ تو آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بے اور اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کی بے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو ہیں
نہیں، بے کا معنی نام اور ساتھ اسم معنی نام، اللہ معنی اللہ، اس کا معنی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ہم قلم کے ساتھ کوئی خط لکھتے ہیں تو پھر قلم ہم اعلیٰ سے اعلیٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کام بھی کرنا ہو ہم نے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری رسائی میں آ سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ کپڑا پہننا ہے تو اچھا سے اچھا، کھانا ہے تو اچھا سے اچھا، ہر کام میں ہم اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کسی کام کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تیرے پاس سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور تو اپنے اس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کر۔ یہ سبق جو ہے اس کو آج ہم بھول گئے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال بڑا ہے، ہمارا وطن بڑا ہے، یا آج ہمیں کہا ہمارا ایٹم بم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اگر ایٹم بم ہمارے پاس تھے تو ہم چھوٹے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، مومن تیرا ایٹم بم اللہ ہے، اللہ کا نام تیرے لیے طاقت ہے۔ تو جس وقت مسلمان اللہ کے نام کو اپنے لیے طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے تو بغیر ایٹم بم کے انہوں نے روئے زمین پر اسلام کا پھریرا لہرایا، اسلام کے نور کو 25 سال کے اندر اندر، 30 سال کے اندر اندر، 50 سال کے اندر اندر بر اعظموں کے بر اعظم اللہ کے دین کے نور سے منور ہو گئے، کیونکہ وہ مومن جانتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ کی طاقت جب ان کے ساتھ تھی بغیر ایٹم بم کے تو وہ دنیا کے امام بن گئے، اور آج ہم اس غم میں بھولے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ایٹم بم ہو تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کل کی بات ہے کہ روس کے پاس اتنے ایٹم بم تھے کہ اس کے لیے رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور آج بھی اس ایٹم کے ذخیرے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ روس منتشر ہو گیا ٹکڑوں میں، اجزاء میں، اور اب عالمی سطح پر جو اس کی رسوائی ہو رہی وہ آپ کے سامنے۔ تو گویا کہ مومن کی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کس طرح ہوگی؟ جب ہم اللہ کا کام کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی ماں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اولاد کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جب کسی کی اولاد سے آپ محبت کریں گے، اس کو اپنا بنا لیں گے، اس کے غم کو اپنا غم، اس کے درد کو اپنا درد، تو آپ کو اس کی ماں یا باپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ میری حمایت کریں، وہ خود بخود آپ کی حمایت کرے گا۔ بس بسم اللہ، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم بیٹوں کو، اولاد کو جب اپنا لیں گے تو باپ خود بخود، ماں خود بخود ہماری طرف، اسی طرح جب ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو اپنے اندر بسا لیں گے تو خود بخود اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ بس ہماری کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اور اللہ کی طاقت کو پہچاننے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی طاقت کو پہچانیں، اور اللہ کی کلام کی طاقت کو پہچاننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر یعنی اتار لیں، اور جب اللہ کا کلام ہمارے اندر اترے گا تو خود بخود کیا ہوگا؟ خود بخود اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ تو فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے، وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب یہاں پر رحمان اور رحیم دو لفظ آئے ہیں، جس کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور فلاں کرنے والا ہے، لیکن یہ عربی زبان میں بہت گہرے الفاظ ہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں ایک مادی مثال سے کہ اگر ہم کسی بچے کو یکا و تنہا پائیں، کسی جگہ گرا پڑا مثلا،
ایک خوبصورت بچہ ہمیں گرا پڑا مل جاتا ہے، ماں کو مثلا عورت کو، تو یکلخت اس کے اندر ایک ممتا کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک رحمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ اس خوبصورت بچے کو فوری جذبے کے تحت اٹھا لیتی ہے۔ یہ جو فوری جذبے کے تحت کسی کو اپنے سایہ رحمت میں لانا ہے، یہ رحمانیت ہے۔ فوری طور پر جو ضرورت کسی کی پیدا ہو اس کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، فوری طور پر اس کی ضرورت، مثلا کسی کا مہمان آ گیا، وہ ہم سے مدد کا طالب ہوا، ہم نے اسی وقت ہنگامی طور پر فوری طور پر اس تقاضے کو پورا کر دیا، یہ رحمانیت ہے۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو مخلوق کی حاجات کو، ضروریات کو فوری طور پر پورا کر دیتی ہے۔ جو ہی کوئی نیا تقاضا آتا ہے وہ فوراً اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے اور وہ فوری تقاضے جو پورے کرتی ہے ذات یا صفت، وہ رحمان ہے۔ پھر اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوری جذبے کے تحت ہم نے اس بچے کو تو گود میں اٹھا لیا، لے لیا، لیکن بعد میں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، ماں عورت جوش میں اٹھا تو لیتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ یہ تو میرا نہیں ہے، میں اس کو کیوں پالوں، پوسوں، پروان چڑھاؤں۔ پھر اس کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، وہ جوش کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان ہونے کے بعد رحیم ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ جو ہنگامی طور پر چیز مہیا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ وہ چیز پہنچاتا رہتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ اپنی رحمت کو پہنچاتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ہے۔ جس کی مادی مثال یہ ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا تو اس کی ماں اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے بچے کے لیے فدائیت کا، اور جو ہی وہ بچہ آتا ہے اس دنیا میں تو ماں کے پستان جو ہے وہ دودھ سے بھر آتے ہیں۔ یہ فوری طور پر بچے کے لیے نشو و نما کا سامان مہیا کر دینا، پہلے سے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی اس کے، یہ ہے اللہ کی رحمانیت ہے۔ اور وہ دودھ تسلسل کے ساتھ اس کو ملتا رہتا ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ یعنی بلا مزد و معاوضہ فوری طور پر سامان نشو و نما کا مل دینا، مہیا کر دینا، یہ رحمانیت ہے۔ اور اس کو دیتے چلے جانا کہ اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، وہ اگلے سے ارتقائی مراحل میں داخل ہوتا چلا جائے، اور ہر تقاضا جب نیا ہو تو فوراً اس کی رحمت جوش میں آئے۔ تو ہر رحمانیت جو ہے وہ رحیمیت کا تقاضا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ آتا ہے رحمانیت کے صدقے میں اسے دودھ ملتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ میں فیٹس کم اور مائیت زیادہ، کیونکہ اس کا معدہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے فیٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو مائیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ ماں کے پستان خشک ہو جاتے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا، حالانکہ وہ ناراض نہیں ہوا۔ یہ اشارہ ہے کہ اب ماں کے پستانوں سے بھی بڑھ کر اس کائنات میں اس کو نشو و نما کا ایک اور ذریعہ ملنے والا ہے، اور وہ دودھ سے بھی ہزارہ انواع و اقسام کے پھل ہیں، انواع و اقسام کی غذائیں ہیں، اجناس ہیں جو اب اس کو ملیں گے۔ تو اب ایک تقاضا جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو ہنگامی طور پر ایک اس کو رحمت مہیا کی جاتی ہے، وہ ہے رحمانیت، اور وہ تسلسل کے ساتھ ملتی رہتی ہے تاکہ نیا تقاضا سامنے نہ آ جائے، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ قرآن حکیم نے رحمان اور رحیم کے ان پہلوؤں کو اس حوالے سے بھی بیان کیے۔
اور پھر قرآن میں ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ رحمان و رحیم کا ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ وہ رحمت جو بغیر انسان کے اعمال، افعال، جدوجہد اور محنت کے جوش میں آتی ہے، وہ رحمانیت ہے۔ اور جب انسان ان اعضاء کو، افعال کو، چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، انسان کام میں لاتا ہے، قاعدے قانون کے تحت چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت کام میں آتی ہے وہ رحیمیت ہے۔ مثلا یہ پوری کائنات جو آج ہمارے سامنے ہے، اس کے بنانے میں یا اس کو اس انداز کے ہونے میں آپ کا یا میرا کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ دیکھیں یہ پانی جو آج ہمیں بارش کی شکل میں ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اب اگر یہی پانی ہمیں اس طرح ملتا کہ یہی پانی اوپر سے نیچے مثلا چھاج کی طرح، آبشار کی طرح گرنا شروع ہو جاتا، پانی تو ہمیں پھر بھی ملتا، لیکن یہ اس کی رحیمیت نہ ہوتی۔ وہ پانی ہمیں قطرہ قطرہ کر کے ملتا ہے، بوند بوند کر کے ملتا ہے، کہ اسی پانی کو جب وہ بوند بوند کی شکل میں اتارتا ہے تو اس کی رحمانیت رحیمیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی اگر ٹنوں پانی یکلخت ہمارے اوپر گر جائے تو نہ آبادیاں قائم رہے، نہ کھیت کھلیان قائم رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت رحیمیت میں ڈھلتی ہے، یعنی رحمانیت کے اوپر حکمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس حکمت میں بچاؤ ہے، تحفظ ہے مخلوق کا۔ یا مثلا غور کریں کہ یہی جو پانی ہے بارش کا، یہ کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ یہ سارے کا سارا پانی سمندروں سے فلٹر ہو کر اس کو سورہ الواقعہ میں، واقعہ کا جو تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے کارخانے کی طرف ہمیں متوجہ کی ہے کہ انسان سوچ، یہی نمکین پانی ہے سمندر کا کہ جس کو تو ایک چلو نہیں پی سکتا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کیا کرتا ہے؟ تقطیر کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، بخارات ویپوریٹ، یعنی بخارات اسی میں سے اوپر اٹھتے ہیں، اور وہ جو سالٹ ہیں، نمکیات ہیں، وہ سمندر کی تہہ میں رہ جاتے ہیں، اور اسی سمندر میں سے اب ہم نے اگر یہ پتہ ہے خلیج والے یا بعض ممالک جو ہے نا، وہ پانی کو میٹھا کر رہے ہیں، اور میٹھا کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو بارش کے پانی کا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم تمہیں اسی نمکین پانی سے میٹھا پانی بارش کی شکل میں واپس لوٹاتے ہیں۔ وہی پانی تمہارے سمندر کا پانی میٹھا ہو کر تمہاری آبی ذرائع جو ہے نا، یعنی آپ کے کنویں، چشمے، ان کی شکل میں پھر تمہیں واپس ملتا ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو یہ ہے کہ وہ رحمت جوش میں آئے، لیکن وہ رحمت اس طرح جوش میں آتی ہے کہ اس میں ایک تسلسل رہے، بہاؤ رہے، مسلسل وہ آپ کو ملے، اور ملنے سے آپ کے وجود کو سہارا ملے، بقا ملے، دوام ملے۔ جس طرح مثال دی ہے کہ بارش ٹنوں منوں کی شکل میں پانی نیچے نہیں اترتا، بلکہ بوند بوند کر کے جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری کائنات پر یا جہاں بارش ہوتی ہے اس پر جو مثبت اثرات ہیں وہ تو ہیں سو ہیں، ہماری آبادیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے وہی بارش بوند بوند کی شکل میں اتر کر بقا کا باعث بنتی ہے۔ تو رحمانیت اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو بلا مزد و معاوضہ ہمیں ملتی ہے، اور رحیمیت وہ رحمت ہے کہ جب ہم اللہ کی رحمانیت سے عطا ہونے والے اسباب کو، ذرائع کو اللہ کے قانون کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس پر ڈھیروں ڈھیر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اس کی رحیمیت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا الرحمن علم القرآن، کہ یہ قرآن کا جو عطا کیا جانا ہے انسان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ یعنی اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محنت نہیں کی تھی، کوئی ریاستیں نہیں کی تھی، کوئی جدوجہد نہیں کی تھی کہ قرآن ان کو ملے،
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس رحمت نے جوش میں آ کر قرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ پر اترنا شروع کیا۔ اب فرمایا کہ اگر تم اس میرے قرآن کو اپنا لو اور اپنا کر تم اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو اب میری رحمت مسلسل و پہم تمہارے اوپر رحیمیت کی شکل میں نازل ہوتی رہے گی، جس کا کہ ہم ابتدائی درس جو ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت 155 اور 56 کا حوالہ دیا تھا کہ اگر تم میرے اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلو اور اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو کیا فرمایا گیا تھا، لعلکم ترحمون، تو اس کے نتیجے میں تم پر ہماری رحمتیں سایہ فگن ہوں گی، رحمتیں پے بے پے موسلادھار بارشوں کی شکل میں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو رحمانیت اور رحیمیت یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں جو بندے کو یہ یقین دلاتی ہیں، مومن کو یقین دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت جوش میں آ رہی ہے، وہ تو جوش میں آنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تم جب بھی اللہ کی طرف رخ کرو گے، جس طرح کوئی بھی نادان بچہ، نافرمان بچہ ماں کی طرف رخ کر لے تو ماں تمام نادانیوں کو بھول جاتی ہے، نافرمانیوں کو، نادانیوں کو بھول جاتی ہے اور فوراً اسے اپنے آغوش میں، آغوش مادر میں اٹھا لیتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جوش، رحمت جو دفعتاً واحدہ ہے وہ رحمانیت ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ رحمت مسلسل و پہم تمہیں ملتی رہے گی، ماں کی شفقت تم سے ہٹے گی نہیں بشرطے کہ تم اس سے نہ ہٹ جاؤ، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ یعنی فوری طور پر رحمت کا جوش میں آنا رحمانیت، اور اس جوش و خروش کے ساتھ اس رحمت کے ملتے رہنے کی ضمانت یہ رحیمیت ہے۔ تو آج ہم نے جس درس کا آغاز کیا ہے اس میں ہم نے یہ بنیادی باتیں سیکھی ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور اس میں ہم نے اقرار یہ کرنا ہے کہ ہم کوئی کام جو اللہ کے نام سے کریں گے وہ غلط نہیں ہوگا، اور جب وہ کام اللہ کو ضامن ٹھہرا کر ہم کر رہے ہیں تو وہ ادھورا نہیں ہوگا، اسے ہم درمیان میں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو ضامن ٹھہرا دیا ہے۔ اور پھر اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے سیکھیں گے، اور وہ اللہ جس کی طاقت اور سائے میں آج ہم چلنے کا عہد کر رہے ہیں وہ تو ماں سے کہیں بڑھ کر جوش و رحمت میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو جب ماں کی رحمت جو ہے اس کا ہمیں مادی دنیا میں ایک تجربہ ہے، تو جہاں سے ماں کو یہ رحمت ملی ہے وہ جو منبع ہے وہ رحمانیت ہے، اور پھر ماں کی محبت اور جوش تو عارضی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری رحمانیت رحیمیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس رحیمیت سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم نے اللہ کے کلام کو اپنا امام بنانا ہے۔ تو بس آج کا ہمارا یہ درس ان حوالوں سے اختتام کو پہنچتا ہے کہ ہم نے اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو اس کے کلام سے سیکھنا ہے، اور اس کے کلام کو اپنا امام بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، اور اس کی رہنمائی ہی میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ مشروط ہے۔ تو بس جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جن کا ہم نام فخر سے لیتے ہیں اور ان کو اپنا رہنما کہتے ہیں، انہوں نے تو ایک بقرہ کو، سورۃ البقرہ کو سیکھنے کے لیے 8 سال لگا دیے، تو کیا ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کے لیے 8 گھنٹے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے؟ اور میں آپ سے 8 لیکچرز کا وعدہ نہیں کرتی، بلکہ میں آپ کو یہ آج چونکہ آغاز تھا، تمہید تھی، بنیادی باتیں تھیں، اور چونکہ آغاز میں ہم نے صلاۃ کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اور نماز کا فاتحہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور ہم عموماً سنتے ہیں کہ نماز میں ہمارے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی سی میں نے آغاز میں نماز کی اہمیت بتائی، اور آگے چل کر ہم ایسے درس رکھیں گے کہ اس میں نماز شروع سے لے کر افتتاح سے لے کر سلام تک
جتنی بھی صلات ہے اس کی حرکات ہیں، ایک ایک حرکت پر ہم کتاب اللہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ تو چونکہ آج کا درس آغاز تھا، تمہید تھی، اور اس تمہید میں صلات بھی ہمارا ایک بہت بڑا جز تھا، اور اس کی بعض حرکات و سکنات پر ہم نے گفتگو کی، اس لیے آج ہم اس درس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اس کے کچھ چند ایک پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم بقیہ جو سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں ان میں سے ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی بقیہ جو آیات ہیں، مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، وہ اگلے درس میں اختتام کو پہنچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے کلام کے سمجھنے، سمجھانے اور اس کی خدمت کرنے اور اس خدمت کو اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔